بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رب کائنات کے فضل و کرم سے آج جمعے کا دن ہے، جمادی الاول 1437 ہجری کی 24، جبکہ مارچ 2016 عیسوی کی 4 تاریخ، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پررحمت کتاب قرآن مجید. قرآن مجید کا دوسرا پارہ سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229. اس آیت مبارکہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں چوتھا دن ہے، اور اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں دو بڑے اہم مسائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. نمبر 1 طلاق، جس کا اختیار مرد کے پاس ہے، اور نمبر 2 خلا، جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمایا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے کہ میاں بیوی کے درمیان اکٹھے رہنا ممکن نہ ہو اور شوہر کسی بھی وجہ سے طلاق نہ دیتا ہو، تو یہ شریعت اسلامیہ کی عورت پر شفقت اور رحمت ہے کہ اللہ نے عورت کو خلا کا اختیار دیا کہ وہ طلاق کا مطالبہ کر کے اس مرد سے آزادی حاصل کر سکتی ہے. تو معزز سامعین، کل کے سبق میں جس بات پر میں نے خاص طور پر مختلف کتب تفاسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے زور دیا، وہ یہ تھی کہ معاملہ طلاق کا ہو یا خلا کا، شریعت اسلامیہ
ایک چیز پر سب سے زیادہ زور دیتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ تمام کے تمام معاملات بطریق احسن سر انجام پانے چاہیے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جی اگر یہ معاملات اچھے طریقے سے سر انجام پائیں گے تو پھر تو طلاق کی، خلا کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ نہیں سامعین، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا اخلاق، اس کا کردار آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی طبیعت، اس کا مزاج، وہ آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ممکن ہے کہ اس میں بعض ایسی خامیاں ہوں کہ جن کی وجہ سے معزز سامعین ان کے ساتھ نبھا کرنا، اس شخص کے ساتھ زندگی بسر کرنا عورت کے لیے ممکن نہ رہے۔ یہ کوئی عجیب و غریب یا غیر متوقع بات نہیں ہے، ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اپنی اسلامی تاریخ سے بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں، اور آج کے گئے گزرے دور میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، اگرچہ خال خال، لیکن بہرحال ان کا وجود مسلمہ ہے کہ آج بھی لوگ اس قسم کے معاملات کو عدالتوں میں اچھالنے کی بجائے یا دوسروں تک لے جانے کی بجائے گھر بیٹھ کر نمٹا لیتے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے نمٹا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ یہ تو طے شدہ بات ہے سامعین کہ جہاں پر دو یا دو سے زیادہ انسان ہوں گے وہاں اختلاف رائے تو ہوگا، اور اختلاف رائے دو قسم کا ہوتا ہے۔ اختلاف رائے کی ایک قسم وہ ہے جس کو ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے، جس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اور ایک قسم وہ ہے جسے کسی شکل میں بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس کے لیے آپ کو بڑی واضح اور بڑی روشن مثالیں دی کل کہ یہ سلسلہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ میں اور آپ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان میں طلاقوں کا سلسلہ بھی تھا، اور خواتین نے خلا بھی لیا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ایرو کو بڑا ٹائٹ کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے خلا کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے گھر جو ہے اسے برباد کر دیا جائے، اور یہ شریعت کا مزاج ہے، یہ شریعت اسلامیہ کی عظمت ہے۔ معزز سامعین، توازن، اعتدال اور بیلنس، یہ بات یاد رکھیے گا۔ توازن، اعتدال اور بیلنس، یہ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے کہ نہ تو شریعت اسلامیہ نے طلاق کو، خلا کو شجر ممنوع قرار دیا، کہ اگر مرد اور عورت دونوں کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کو اکٹھے رکھا جائے، یہ شریعت کا کبھی بھی مزاج نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ شریعت اسلامیہ کے نزدیک میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے مقدس اور سب سے محبوب رشتہ ہے۔ تو اسی رشتے کی بنیاد پر پھر آگے ایک نہیں کئی نسلیں چلتی ہیں۔ میں صرف ایک مثال آپ کو دوں گا
ضمناً بات آ گئی ہے تو میں آپ کو سمجھاتا چلا جاتا ہوں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ملک یمن کی صورتحال یہ ہے کہ یمن میں ہر خاتون سے اوسطاً 7 بچے جنم لیتے. یہ وہ خوفناک فکر ہیں جو کافروں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک یمنی عورت دنیا سے جانے سے قبل اوسطاً 7 بچوں کو جنم دیتی ہے. دوسری نسل تک یہ تعداد 49 ہو جاتی ہے اور تیسری نسل تک یہ تعداد کہاں تک پہنچے گی یہ آپ خود اندازہ کر لیجئے. تو مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ایسا مقدس اور متبرک رشتہ ہے جس سے نسلیں آگے بڑھتی ہیں، نسل نہیں بلکہ نسلیں آگے بڑھتی ہیں. معزز سامعین، اب اگر اس رشتے میں دراڑ آ جاتی ہے، اس رشتے میں مینٹل کمبینیشن یا ذہنی ہم آہنگی کی کمی ہے، تو یہ سلسلہ پھر نسل در نسل آگے چلتا ہے. آپ نے یقینی طور پر غور کیا ہوگا، ہمارے ارد گرد ایسی ہزارہا مثالیں بکھری پڑی ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے دیندار گھرانے بھی ملوث پائے گئے ہیں کہ اگر لڑائی ہوتی ہے ساس اور بہو کی یا نیند اور بھابھی کی، تو دلچسپ بات یہ ہے، بلکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ہمارے خاندان میں ساسیں جو ہیں وہ بہوؤں کو دبا کر رکھتی ہیں، لہذا آپ کو بھی دب کر رہنا پڑے گا ساس کے سامنے، یا یہ ہماری خاندانی ریت ہے کہ نندیں جو ہیں انہوں نے کبھی بھابھیوں کو اہمیت نہیں دی. سمجھ آ گئی نا؟ تو اب افسوسناک بات پہلو اس مسئلے کا یہ ہے کہ جس انسان کا اس معاملے میں سب سے زیادہ کردار ہونا چاہیے وہ انسان خاموش تماشائی ہوتا ہے، بلکہ الٹا وہ ان سلسلوں کی حمایت کرتا ہے. میری مراد مرد کی ذات سے ہے. تو اس لیے شریعت اسلامیہ نے یہ واضح کر دیا کہ اگر دونوں کو اکٹھے یہ محسوس ہو، دونوں کا محسوس ہو کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ الگ ہو جائیں. اہل علم نے طلاق کے بارے میں کچھ مسائل بیان کیے ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آپ نے فرمایا کہ ثلاثن جدہن جد و ہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں چاہے وہ ہنسی مذاق میں کہی جائیں یا سنجیدگی کے ساتھ کہی جائیں، وہ وقوع پذیر ہو جاتی ہیں، وہ واقع ہو جاتی ہیں، اور ان میں ایک طلاق بھی ہے. لہذا سب سے پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ طلاق کا لفظ اگر مذاق میں بھی کہا جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ بات توجہ کے ساتھ سمجھنے والی ہے. یہ ہے لفظ طلاق کی بات. بندہ کہے کہ میری نیت نہیں تھی لیکن میں نے یہ الفاظ استعمال کر دیے، وہ طلاق واقع ہو جائے گی. اگر طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن
ایسے الفاظ استعمال کیے جو طلاق کی طرف اشارہ کرتے ہیں. معزز سامعین، جیسے آج کے بعد میرا تمہارا تعلق ختم، یا مجھے چھوڑ دو، یا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، یا آج کے بعد میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ الفاظ اس نے کس نیت سے استعمال کیے. آپ کی توجہ چاہوں گا سامعین، اور یہ بات صرف اور صرف یہ الفاظ کہنے والا ہی جانتا ہے کہ یہ الفاظ اس نے طلاق کی نیت سے کہے یا اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی. اگر تو طلاق کی نیت سے کہے تو پھر لامحالہ طور پر ان دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر اس کی نیت ڈرانے کی تھی، طلاق کی نہیں تھی، یہ تو وہی بہتر جانتا ہے، یا اس سے پہلے اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، تو پھر ان الفاظ کے ساتھ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. اہل علم یہ لکھتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. ان الفاظ کو بنیاد بنا کے اہل علم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مرد کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کو جو حق مہر اس نے دیا ہوا ہے اس سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ کرے کہ اسے واپس کر دے. لیکن معزز سامعین، جس طرح ایک آفاقی اصول ہے کہ ہر قاعدہ قانون اس میں ایکسیپشن ہوتی ہے، اس میں استثناء ہوتی ہے. کوئی کائنات کا اصول نہیں ہے کہ جس کے اندر استثناء نہ ہو. تو یہاں بھی استثناء موجود ہے، اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر صورتحال اس قسم کی ہو کہ لڑکی یا لڑکی والوں نے مرد کو پھنسانے کے لیے حق مہر کی رقم زیادہ مقرر کروانے کی کوشش کی، تو وہاں پر یہ اصول لاگو نہیں ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا. چونکہ جوانیاں دیوانیاں ہوتی ہیں، میرے ایک اسٹوڈنٹ نے اسی طریقے سے اپنے والدین کو مجبور کیا کہ میری شادی اگر فلان لڑکی کے ساتھ نہ ہو سکی تو میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا. وجہ کیا رہی، سبب کیا رہا، لڑکا اس مقام تک کیوں پہنچا، یہ بالکل فضول اور بیکار بحث ہے. اس وقت اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں. اور وہ لڑکی اس لڑکے کے معیار والی تھی بھی نہیں، جیسا کہ اس وقت بھی حالات واقعات وہ ثابت کر رہے ہیں. اب جب لڑکی والوں کو یہ پتا چلا کہ لڑکا پوری طرح ہماری مٹھی میں آ چکا ہے، تو انہوں نے اگلا مطالبہ کر دیا کہ جی ہم تو کم از کم 10 لاکھ روپیہ حق مہر جو ہے وہ لکھوائیں گے. اب معاملہ آ گیا میرے پاس کہ استاد جی اب کیا کریں. میں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ ٹال تو سکتے نہیں، لڑکا بضد ہے، تو میں نے کہا ایسا کریں ان سے کہیں کہ جب نکاح کی باری ہے، نکاح چونکہ میں نے پڑھانا تھا، تو میں نے کہا جب حق مہر کی بات ہو
تو آپ کہیں جی حق مہر کی بات آپ استاد جی کے ساتھ کر دیں. اب آپ لوگ کچھ حد تک میرے مزاج سے تو واقف ہوں گے. تو میرا ذہن یہی تھا کہ میں پھر لڑکی کے باپ سے جب یہ کوئی 10 لاکھ کی بات کرے گا تو میں اس سے کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لڑکی کی شادی کر رہے ہیں یا لڑکی کا سودا کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے سودا ہی کرنا تو یہ بتائیے کہ اس سے بڑی بچیاں جو ہیں وہ آپ نے کتنے کتنے میں فروخت کی. اب آپ کہیں گے استاد جی پڑھا لکھا بندہ ہو کے اس قسم کی بات بس اوقات سامنے ہمیں کرنا پڑ جاتی ہے جہاں مسئلے کو حل کرنا ہو. اب اللہ تعالیٰ کی توفیق دیکھیں کہ مجھے یہ بات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. لڑکی والوں کو جب پتہ چلا کہ نکاح استاد جی نے پڑھانا ہے اور حق مہر کا معاملہ بھی وہی طے کریں گے تو وہ فوراً ٹھنڈے پڑ گئے. انہیں کسی جگہ سے پتہ چل گیا میرے بارے میں. رمضان میں 27 تاریخ کو نکاح تھا تو انہوں نے کہا جی جو آپ کہہ دیں وہ ہو جائے گا. تو یہ اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے استثنائی. جس طرح کہ اللہ معاف فرمائے بعض لوگوں کے ہاں ایک پروفیشن ہے اور اپنے تئیں ان کا یہ بڑا کامیاب پروفیشن ہے, بڑا نفع بخش کاروبار ہے کہ لڑکی کی شادی کی, لمبا چوڑا حق مہر لکھوا لیا اور بعد میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لڑکا طلاق دینے پر مجبور ہو جائے اور وہ حق مہر وصول کیا اور اس کے بعد کسی اور راستے پر چل پڑے. تو اس لیے اس قسم کے لوگوں کا علاج جو ہے وہ کرنے کے لیے پھر اس قاعدے میں, اس قانون میں استثناء موجود ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 2 دن پہلے جب ہم تفسیر ابن کثیر میں سے اسی آیت مبارکہ کی تفسیر پڑھ رہے تھے تو یہ مسئلہ ہمارے درمیان زیر بحث رہا. لیکن عام اصول یہی ہے کہ حق مہر کی رقم اس کا کچھ حصہ بھی وصول کرنا وہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ حق مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے. اور یہاں میں ایک اور چیز کی وضاحت بھی کر دوں کہ جب حق مہر عورت کا حق ہے, لڑکی کا حق ہے, تو اس میں لڑکی کی مردی جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. آپ لوگ درمیان میں سوال جڑ دیتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب میری گفتگو کے دوران ہی آ جاتا ہے, آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. لیکن چونکہ ہمارا مزاج ہے تو اس وجہ سے جلد بازی میں ہم لوگ وہ سوال خود کر دیتے ہیں جس کا جواب سبق کے دوران آ جاتا ہے. ہماری ایک عزیزہ ہیں, اب تو خیر ماشاءاللہ ان کے بچے بھی جوان ہو رہے ہوں گے, تو ان کی شادی کی بات چیت چل رہی تھی تو انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فہم عطا فرمایا کہ مجھے اپنے ہونے والے خامند کے بارے میں معلومات لینی چاہیے. تو جب انہوں نے معلومات لیں تو ان کو یہ پتا چلا کہ اس آدمی میں اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی رکھی ہے, صرف ایک اس کی خامی ہے کہ اس کے چہرے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت داڑھی نہیں. تو اس نے یہ مطالبہ کر دیا اپنے والد کے ذریعے کہ میرا حق مہر یہی ہوگا کہ میرا شوہر ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو کاٹے یا مونڈے گا نہیں. اور یہ مطالبہ اس کا تسلیم کر لیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکی کو, دلہن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مردی کا حق مہر متعین کروا لے. مثلا اگر کوئی لڑکی یہ کہتی ہے کہ میرا حق مہر یہ ہوگا
کہ میرا شوہر مجھے ہر جمعے فلاں مسجد میں اپنی نگرانی میں جمعے کا خطبہ سننے کے لیے لے جایا کرے گا، اور جب میں مسجد میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گی تو یہ اس کی ریکارڈنگ مجھے سنوائے گا، یا میرا حق مہر یہ ہوگا کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھے اللہ تعالی کے دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں نہ صرف یہ کہ منع نہیں کرے گا بلکہ میرے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا۔ تو شریعت اسلامیہ عورت کو، لڑکی کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا حق مہر رکھ لے، شرط یہ ہے کہ وہ حق مہر شریعت کے منافی نہیں ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور یہ جو بات میں نے پہلے کی کہ مرد کے لیے حق مہر سے کچھ لینا بھی واقف جائز نہیں ہے، اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر استثناء کر دی، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، کہ جب دونوں سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ مرد سے غلطی ہوئی، عورت کو جانچنے پرکھنے میں غلط عورت کا انتخاب کر بیٹھا، تو اب اگر حق مہر واپس کر کے طلاق دیتا ہے، یعنی حق مہر چھوڑ کر طلاق دیتا ہے، تو ڈبل نقصان ہوا، ایک تو مالی اور دوسرا جذباتی۔ تو اگر وہ ایسے حالات پیدا کر دے کہ عورت خود بخود بے دین عورت، دین کی دشمن عورت خود بخود طلاق لے کر، خلا لے کر اس سے الگ ہو جائے، تو یہ شرعی طور پر اس کے لیے جائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل علم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہاں سے خلا کا ثبوت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک سوال آیا تھا اور حسب معمول میں اس کا جواب سبق کے دوران ہی دوں گا کہ عورت کن کن حالات میں خلا لے سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ عورت کو مکمل طور پر آزادی عطا فرماتی ہے کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں انتہائی باریک بینی کے ساتھ چھان پھٹک کرے۔ اگر ہماری کوئی بیٹی، اگر ہماری کوئی بہن ایسا کرتی ہے تو یہ اس کی اللہ معاف فرمائے، ہماری سوسائٹی میں تو اسے بے شرمی سے تعبیر کیا جاتا ہے نا، لیکن یہ اس کا حق ہے، شرعی بھی، قانونی بھی اور اخلاقی بھی، پورا حق شریعت اسے دیتی ہے۔ بلکہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ میں اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے، طلباء و طالبات سے یہ بات اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ کاغذ قلم پکڑو اور ایک فہرست بناؤ کہ میرے زندگی کے ہم سفر میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، اور وہ فہرست بنانے کے بعد ہائی لائٹر پکڑو اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرو جن پر آپ لوگ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ان کیس اگر تحقیق ہوئی تو کم ہوئی یا نہ ہو سکی، اور جو خوبیاں ہم اپنی زندگی کے ہم سفر میں دیکھنا چاہتے تھے وہ نہیں ہیں اور ان پر ہم کمپرومائز بھی نہیں کر سکتے، تو شریعت اسلامیہ عورت کو اختیار دیتی ہے کہ وہ خلا حاصل کر سکتی ہے۔ اب وہ کون کون سی خامیاں ہیں ان پر انشاءاللہ ہم آج بات نہیں کر رہے، کل گفتگو کریں گے، کیونکہ گھڑی کو دیکھیے سبق کا وقت اوپر جا رہا ہے، تو کل ہم یہیں سے بات کو شروع کریں گے کہ عورت کن حالات میں خلا لے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ان معاشرتی مسائل کو انتہائی گہرائی میں جا کر سمجھ کر ان کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔